إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں اور ایک رمضان پانے کی توفیق بخش رہا ہے، اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں زندگی میں اور ایک رمضان حاصل ہو رہا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دو آدمیوں کو دیکھا ہے، ایک پہلے جنت میں جا رہا ہے اور دوسرا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ کا رسول فلاں ایک قبیلے سے دو لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شہید ہو جاتا ہے اور دوسرا 1 سال کے بعد انتقال کر جاتا ہے، لیکن خواب میں میں نے دیکھا کہ جو انتقال کر رہا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو شہید ہو چکا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی شہادت کے درجے کو پا لیا اور ایک آدمی عام انسان کی طرح انتقال کر گیا، لیکن وہ شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور عام طور پر انتقال کرنے والا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جو آدمی 1 سال کے بعد فطری موت مر گیا، انتقال کر گیا، وہ پہلے جنت میں اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اور ایک رمضان ملا، اس نے اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اتنا فائدہ اٹھایا اس رمضان سے کہ وہ ایک شہید سے بڑھ کر مرتبہ حاصل کر لیا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بعد جو اس کا مرتبہ ہونا چاہیے، اس سے بڑا مرتبہ رمضان کو پانے والا حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو گویا اگر ہماری زندگی میں اگر اور ایک رمضان آ رہا ہے تو ہم لوگ شہیدوں سے بڑھ کر مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، شہید سے بڑھ کر ہم اپنا مقام بنا سکتے ہیں، اور شہیدوں سے پہلے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اگر ہم آنے والے رمضان کا صحیح طور پر استعمال کر لیں۔ تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ مائنڈ سیٹ بنا لیں اور کچھ پلان بنا لیں، کچھ اپنا ایک منصوبہ بنائیں کہ اس آنے والے رمضان میں ہم لوگ کیا کریں گے، اس آنے والے رمضان میں ہم اپنی زندگی کو کیسے ڈیفرنٹ بنائیں گے، ہمارا آنے والا رمضان دوسرے رمضان کے مقابلے میں کیسے بالکل الگ ہونا چاہیے،
اگر ہم چند باتیں بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اگر ہم 2-4 باتوں پہ بھی اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا رمضان پچھلے رمضان سے الگ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو جس طرح کسی کی زندگی میں 10 رمضان گزرے، 20 گزرے، 30، 40، 50، 60، 70 رمضان گزرے تو بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑا، تو یہ رمضان میں کوئی بڑا فرق پڑ جو ہے ڈالنے والا نہیں ہے اگر ہم اس کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ اس آنے والے رمضان میں ہم لوگ یہ منصوبہ بنائیں گے، یہ مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ حقوق اللہ کی پہلے لسٹ بنائیں گے، اللہ کے حقوق کیا ہیں ہم اس کے بارے میں اس رمضان میں کریکشن کریں گے۔ اللہ کا حق کیا ہے دوست؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ 5 نمازوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دعائیں جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اذکار جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اور جو ہے سورتیں جہاں پڑھنا ہے وہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمیں 2 سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں معلوم تو انشاءاللہ اس رمضان میں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اتحیات تو پوری نہیں آتی ہے اس رمضان میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر نماز کی کوئی ارکان ہم کو نہیں آتے ہیں تو اس رمضان میں ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور حقوق اللہ میں جہاں نماز ہے، نمازی مختلف قسم کی نمازیں ہیں، بھئی ہم وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، وتر کی دعا یاد ہے نہیں ہے اپنے آپ سے پوچھ لیں، اگر یاد نہیں ہے تو پھر ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس رمضان کے مہینے میں۔ اور ہم زندگی میں کتنے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اب تک جو ہے سینکڑوں جنازوں میں ہم نے شرکت کر رکھی ہے، کیا ہم جنازے کی نماز پڑھتے وقت ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، یہ پوری دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں آتی ہے تو اس رمضان میں دعا کو یاد کرنے کا پلان بنائیں۔ شیخ مجھے عربی پڑھنا نہیں آتا، تو آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا تو رومن میں لکھ لو اور یاد کرو۔ شیخ مجھے رومن بھی نہیں آتا، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، تو آپ کے پاس فون ہوگا، کسی کی آڈیو لے کر اس کو سنو اور اس کو یاد کرو۔ تو یہ ہمارا رمضان ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ استخارہ، زندگی میں کتنے مشکل مسئلے ہمیں حل کرنا پڑتا ہے، مشکل فیصلے لینا پڑتا ہے۔ نکاح کے بارے میں بچی کا فیصلہ کرنا ہے، نکاح کے بارے میں لڑکے کا فیصلہ کرنا ہے، تعلیم کا فیصلہ کرنا ہے کہ میرا بیٹا 10th ختم کر چکا ہے، انٹر میں جانا ہے، کون سا کورس لینا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون سے فیلڈ میں جانا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس میں ڈالنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو استخارے کا ٹائم یہی رمضان کا مہینہ ہے، اور استخارے کی دعا بھی ہم انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر لینا ہے استخارہ کریں، نوکری کوئی جوائن ہونا ہے استخارہ کریں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ کریں، رمضان میں کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے ہیں استخارہ کریں۔ تو گویا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں استخارہ بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو ہمارا رمضان ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ تو گویا حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہے نا، عبادات ہمارے صحیح ہونا چاہیے، عبادت کو ہمیں کریکشن کر لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس رمضان کے میں نے غنیمت سمجھیں اور جو ہے کریکشن کر لیں انشاءاللہ۔ اور حقوق العباد، اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق بھی آتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے حق کتنا ادا کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں دوست۔ لوگ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں خود جو ہے جائزہ لینا چاہیے، میں ماں باپ کے ساتھ کیسے ہوں، میرے ماں باپ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، ہاں یا نہ کی حد تک ہے، جی ابو جی امی بس اتنا ہی ہے، کیا ہم بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں، کیا ان کا پورا جواب بھی دیتے ہیں، کیا ان سے لمبی باتیں بھی کرتے ہیں، کیا اپنی مشکل کو سناتے بھی ہیں، کیا اپنے پرابلم کو سناتے بھی ہیں، کیا اپنی خوشی کو سناتے بھی ہیں؟ یعنی ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ایسا ہوا کہ مجھے خوشی ہوئی سب سے پہلے ماں باپ کو سنانا دل بول رہا ہے، سب سے پہلے مجھے خوشی ہوئی ماں باپ کو سنانا دل بول رہا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ میں پریشان ہوں تو لوگوں کو سنانے کے بجائے
दोस्तों को सुनाने के बजाय क्या मैं माँ बाप को सुनाना चाहता हूं? क्या माँ बाप के पास बैठकर अपने प्रॉब्लम को सुनाना चाहता हूं? ये अपने आप से पूछ ले। अगर है तो फिर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। खुशी हुई लेकिन माँ बाप को पहले नहीं सुना रहे आप, तो मतलब प्रॉब्लम है। गम आया लेकिन माँ बाप को नहीं सुना रहे आप, तो प्रॉब्लम है। हमारे ताल्लुकात माँ बाप के साथ ठीक नहीं है, उसे हमें ठीक करने की जरूरत है। हुकूकुल इबाद में माँ बाप के साथ साथ बीवी बच्चों का हक है। हमारे ताल्लुकात बीवी के साथ कैसे हैं, बच्चों के साथ कैसे हैं? क्या हमारे बच्चे हमारे पास बैठते हैं? क्या हमारे बच्चे हमसे बातें करते हैं? क्या हमारे बच्चे अपने प्रॉब्लम को माँ को सुनाते हैं, बाप को सुनाते हैं? अपने आप से पूछे मेरे दोस्त। बीवी बच्चों का हक है, भाइयों का हक है। क्या मेरा भाई मुझे तकलीफ सुनाता है? क्या मेरा भाई अपनी खुशी सुनाता है? क्या मेरा भाई मुझसे मशवरा करता है? क्या मेरा भाई मुझे कुछ बोलता है? क्या मेरा भाई मुझे मशवरा देता है? अगर है तो हम सही जा रहे हैं। मेरा भाई, 4 भाई हम लोग हैं, कोई किसी को मशवरा देता नहीं। 4 भाई हम लोग हैं, कोई किसी से पूछता नहीं। 4 भाई हम लोग हैं, कोई किसी को अपना दुख नहीं सुनाता है। तो समझो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम में हम लोग, हम प्रॉब्लम में। कोई एक भाई दूसरे भाई को बोलना नहीं चाहता, और वो क्यों नहीं बोलना चाहता? मायूस है। क्या करूं बोलकर? क्या निकलेगा उसको बोलने से? क्या हल करेगा मेरा क्या मेरा मसला हल करेगा? मैंने वो सुनाया था मसला, उसने कुछ नहीं किया। वो दुख सुनाया था, उसने कुछ नहीं किया। मैं कोई कर्जा मांगा था, नहीं दिया। तकलीफ सुनाया, नहीं कुछ करा। तो लोग मायूस भी है मेरे दोस्त। आज अगर कोई मुझे नहीं सुनाता है तो मुझसे मायूस है। आज अगर मेरा बेटा मुझे नहीं सुनाता तो मेरा बेटा मायूस है। आज अगर मेरा भाई मुझे कुछ नहीं बताता है, मेरा भाई मुझसे मायूस है दोस्त। तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग मुझसे मायूस होते जा रहे हैं। लोग मुझे सुनाना नहीं चाहते हैं, लोग मुझसे सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये अपने आप को जायजा लेने का टाइम मेरे दोस्त, अपने आप से पूछने का जो है टाइम है। तो हमें भी चेंज होना है। हम सिर्फ दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, हमें खुद भी चेंज होने की कोशिश करना होगा मेरे दोस्त। तो बीवी बच्चों का देखो आप, भाइयों का देखो आप, माँ बाप का देखो आप, बहनों का देखो आप। क्या कोई बहन मुझसे कुछ सुनाती है? क्या कोई बहन मुझे कॉल करती है? क्या कोई बहन मुझे जो है, क्या बहन तो खुद कॉल करती है, लेकिन क्या मैं कभी बहन को कॉल करता हूं? भाई वो खुद फोन करता है, क्या मैं पहले भाई को फोन करता हूं? देखो दोस्त, ये सब चीजें बारीक बारीक हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा खला है, गैप है, बहुत बड़ा गैप है। वो भाई वो वही कॉल करता है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। बहन ही कॉल करती है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। बाबा ही कॉल करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूं। माँ ही पूछती है बेटा क्या है, लेकिन मैं कॉल नहीं करता हूं। तो भी मैं प्रॉब्लम में हूं, तो भी मैं जो है सही नहीं हो। तो ये रमजान का महीना में सब सही करने की जरूरत है मेरे दोस्त। और अल्लाह के हक के बाद, बंदों के हुकूक के बाद, अपने कारोबार पर भी जायजा लेना है इस रमजान के महीने में। क्या मेरा कारोबार सही है? क्या मेरा कारोबार हलाल है? क्या मेरे लेन देन सब हलाल है? क्या मेरा ट्रांजैक्शन सब हलाल है? कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बैंक में जो है वो सूद की रकम आती जा रही है, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूं। मैं निकाल के जो है जिसको देना है उसको नहीं दे रहा हूं। ऐसी जमा होते जा रही है। क्या मेरे जो है लेन देन में कहीं गलत ना हो? मेरी किराना दुकान है, किराना दुकान में कोई जो है यानी हराम चीज तो नहीं, कोई गुटखा तो मैं नहीं बेच रहा हूं, कोई सिगरेट तो मैं नहीं बेच रहा हूं, कोई तंबाकू तो नहीं बेच रहा हूं, कोई गलत चीज तो मैं नहीं बेच रहा हूं। सबके साथ मिलकर कहीं बेच रहे हैं तो वो भी जायजा लें। जो मैं बेच रहा हूं कहीं हराम तो यूज को लोग नहीं करते, उसको चीज हलाल है लेकिन हराम में यूज होने वाली है, हराम में यूज हो सकती है, तो फिर वो हराम को रोक देना होगा। अपने कारोबार का जायजा लें। इस रमजान में कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन इबादत के साथ साथ, तिलावतों के साथ साथ, रोजे के साथ साथ, रमजान के जो है तकादों के साथ साथ कारोबार बढ़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाओ कारोबार। तरक्की करना चाह रहे और तरक्की करो माशाअल्लाह, लेकिन ये माल का हक अदा करना है, बंदों का हक अदा करना है। अगर माल का हक अदा करते हुए अगर करोगे तो उस्मान गनी की तरह मालदार बन जाओ। दुनिया तुमसे नहीं पूछेगी, अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा। लेकिन कारून की तरह माल जमा कर रहे हो, हक अदा नहीं कर रहे हो, तो माल जो है इम्तिहान बन जाता है। जो माल हमारे पास आ रहा है, या तो नेमत होगा या तो इम्तिहान होगा दोस्त। नेमत होगा या तो अजाब होगा। अगर हक अदा कर रहा हूं वो नेमत है,
اگر حق ادا نہیں کر رہا ہوں وہ عذاب ہے. یہ بس آپ سمجھنا ہے جو بھی میرے پاس ہے وہ نعمت، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہنر کی شکل میں ہو، سکل کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، تجربے کی شکل میں ہو، جو میرے پاس ہے اگر اس کے استعمال صحیح کر رہا ہوں وہ نعمت ہے، اگر غلط استعمال کر رہا ہوں وہ امتحان ہے اور عذاب بننے والا ہے. تو کاروبار کا جائزہ لیں، لین دین کا جائزہ لیں. مجھے کتنے لوگوں کو دینا باقی ہے، میں اور کتنے لوگوں کو دینا ہوں، کب سے میں نہیں دیا اور نہیں پوچھا تو میں نہیں دے رہا ہوں، پوچھنے والے کو ہی دے رہا ہوں، میں نہیں پوچھنے والے کو نہیں دے رہا ہوں. میں دوست اس رمضان کے مہینے ہمیں جائزہ لینا ہوگا، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب سے دینا ہے، کب تک دینا ہے، یہ سب جائزہ رمضان میں لینا ہے انشاءاللہ. اور اس رمضان میں انشاءاللہ تلاوت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوست کوئی بھی قرآن اٹھا لیں گے اس میں لائن گنو 1 2 3 4 5. اگر 15 لائن والا قرآن ہے، اگر 15 لائن والا قرآن ہے آپ کی مسجد میں، آپ کے ہاتھ میں، تو ایک پارے میں 20 پیج ہوا کرتے ہیں. اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوا کرتے ہیں. آپ دن میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ فجر کے بعد شیخ میں 1 گھنٹہ نکالوں گا پورا پارا پڑھ لوں گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن شیخ 1 گھنٹہ میں نے نکال سکتا ہے، I'm so busy، میں بہت بزی آدمی ہوں، نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لو. فجر میں 4 پیج، ظہر میں 4 پیج، عصر میں 4 پیج، مغرب میں 4 پیج، عشاء میں 4 پیج، 4 5 20، 4 فائدہ 20، یعنی 20 پیج ہو جائیں گے. شیخ یہ فجر میں 4 پیج کیسے پڑھوں؟ فجر سے پہلے 2 پیج پڑھو، فجر کے بعد 2 پیج پڑھو، ظہر سے پہلے 2 پڑھو، ظہر کے بعد 2 پڑھو، عصر سے پہلے 2 بعد 2، مغرب سے پہلے 2 مغرب کے بعد 2، عشاء سے پہلے 2 عشاء کے بعد 2 بھی اگر پیج پڑھو گے نا تو بھی مطلب انشاءاللہ پورا پارا ختم ہو سکتا ہے. تو آپ ٹرائی کریں اس رمضان میں انشاءاللہ ایک قرآن تو ہمارا ہونا چاہیے، ایک قرآن تو ہمارا ہونا چاہیے. یہ ڈیسائیڈ کرو، پھر کتنے پارے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو ماشاءاللہ. اس کے بعد اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم صدقہ کریں گے انشاءاللہ، اور صدقہ کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کے مطلب نصاب تک پہنچے ہوئے ہیں ہم زکوٰۃ بھی نکالیں گے انشاءاللہ. اور پہلے سے ٹھان لو، میں بار 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 کہتے رہتا ہوں دوست، جب تک ہم مائنڈ سیٹ نہیں بنائیں گے نا ہم سے کوئی اچھے عمل نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا، رینڈملی نیک کام کرو گے تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، پلاننگ کے ساتھ نیک کام کرنا. میں رمضان کے مہینے میں 4 جمعہ آنے والے ہیں، 5 جمعہ آنے والے ہیں انشاءاللہ. ہر جمعہ انشاءاللہ میں 100 روپے خرچ کروں گا. آپ مائنڈ بٹھا لو، آپ ہر جمعہ 200 خرچ کروں گا انشاءاللہ. جب بھی جمعہ میں کوئی مسجد کا اعلان ہوتا ہے میں 100 روپے دوں گا انشاءاللہ. جب بھی کسی مدرسے کا اعلان ہوتا ہے میں 100 روپے دوں گا انشاءاللہ. میں 50 دوں گا انشاءاللہ، 20 دوں گا انشاءاللہ. آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے، آپ کے طاقت کے حساب سے، آپ کے جو ہے یعنی جو اللہ نے دے رکھا نا اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کر لو. جتنے بار اعلان ہوگا مسجد میں انشاءاللہ میں دوں گا. اگر ایسا بنا لو گے نا پھر نکال کر دینا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، نکال کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ نے پلاننگ نہیں بنائی، اگر آپ نے مائنڈ سیٹ نہیں بنایا، اعلانہ ہوتے رہتے، اب دیں گے نہیں، عصر میں دیں گے نہیں، مغرب میں دیں گے، عشاء میں دیں گے، خالی دیں گے، دن چلا جاتا لیکن دیتا نہیں بندہ. تو لہذا شیطان اس کو ٹال مٹول ڈالتا ہے، شیطان ٹال مٹول میں ڈال دیتا ہے. لہذا فکس کر لیں کہ میں اتنا کروں گا انشاءاللہ، تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور اپنے بچوں سے صدقہ کرائیں گے، اپنے بچوں کو دے دو بیٹا یہ 500 روپے لے لو، مہینے میں آپ صدقہ کر لو بیٹا، یہ 1000 روپے لے لو صدقہ کر لو بیٹا آپ لوگاں، یہ 1500 لے لو بیٹا آپ صدقہ کر لو بیٹا. آپ کیا کرتے پھر مجھے سناؤ بیٹا، آپ مسجد کتنے دیے دیو، آپ جو ہے رشتہ میں کچھ دینا آپ دیو، صدقہ باکس میں ڈالنا ہے ڈالو، کچھ بھی کرو بیٹا، اور یہ کرو. اور مجھے بتاؤ بعد میں آپ نے کیا کیا، آپ نے کیسا کیا بتاؤ مجھے بیٹا. بیوی کے حوالے کر دو تھوڑے پیسے، 1000 2000 3000. بیگم تم جو صدقہ کرو، تم جہاں مناسب سمجھو وہاں پر خرچ کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس کے حوالے کرو. یہی طریقہ ہے دین کو زندہ رکھنے کا، یہی طریقہ ہے ہمارے گھروں میں دین کے آباد ہونے کا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دوست رمضان زندگی میں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا دوست. یاد رکھنا کوئی فرق نہیں پڑے گا.
تو لہذا عمل کا بھی پلان ہمیں بنانا ہے انشاءاللہ. بچوں کو بھی دو اور اپنے بیوی کو دو اور والد صاحب کو دو اپنے بھائیوں کو دے دو اور کہو کہ تم یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو. تو جو کام نیک کام کرا رہے نا تو یہی نیک کام ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے ماشاءاللہ, ان کا پارٹ آف لائف بن جاتا ہے ماشاءاللہ. اور پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی نافرمان ہوتے وہ ہوتے ایسا ہوتے, بچے نکل گئے ہاتھ سے نکل گئے, پٹے نکل گئے وہ نکل گئے, شکایت ہے نا بھئی ہم کچھ کرتے چ نہیں, شکایت کرتے ہیں نہیں بھائی پٹے نہیں مانتے آج کل, نئے ہاتھ کے نہیں وہ نا, بھئی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ان کے لیے. ناشتہ تیار ہوا گھر میں, لنچ تیار ہوا گھر میں, ڈنر تیار ہوا گھر میں, پکوان بنتے گئے گھر میں, صرف ہم کھلاتے 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 زندگی بسر کر دیتے ہیں بچوں کا. ہم کپڑے دیتے دلاتے زندگی گزار دیتے ہیں. اخلاق, کیریکٹر, ان کے اندر دین پیدا کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا پڑتا میرے دوست. ایسے ہی دین اپنے گھروں میں نہیں آ سکتا, ایسے ہی دین ہمارے گھروں میں آباد نہیں ہو سکتا. پلاننگ کے ساتھ کرو گے تو گھر میں دین نظر آئے گا, زندگی میں دین نظر آئے گا, باتوں میں دین نظر آئے گا, اخلاق میں دین نظر آئے گا اگر ہم پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں تو. اور انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ ایک ایک روزہ رکھتے. مول صاحب میں انشاءاللہ 5 روزے رکھوں گا. ہاں 5 روزے کیسا بھائی؟ ہاں 5 روزے رکھوں گا. کیسا؟ میں انشاءاللہ کیا کروں گا معلوم, روزانہ 5 لوگوں کو افطار کرنے کے میں کھجور دوں گا انشاءاللہ. میرے نبی نے کہا نا اگر کوئی من فطر صائمن, اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو تو روزے کا ثواب ملے گا ہی ملے گا, افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا, افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا. مول صاحب لوگ مسجد میں افطار کرنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ, لیکن سب وہ پکوڑے وہ جو ہے موسا وہ کھجور اور وہ جو ہے تربوز وہ سموسے یہ سب ویسے کھاتے رہتے مول صاحب. ہاں ویسے کھاتے رہتے. نہیں, آپ ایسا کرو کہ کھجور تھوڑے چلاؤ لیکن 300 400 500 روپے کلو والے کھجور لے کر آؤ. کھجور دیکھنے بعد ہر آدمی پہلا کھجور آپ کا کھانا انہیں, ایسا بننا آپ ماشاءاللہ. پہلا کھجور افطار کا آپ کا لینا انہیں. ایسے کرو تو آپ روزانہ جتنا کرو گے اتنی روزے داروں کا ثواب لے کر اپنے گھر کو جا رہے ہو ماشاءاللہ. اتنے روزے داروں کا ثواب لے کر گھر کو جا رہے ہو. تو ہم صرف ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ کئی روزے رکھیں گے ہر دن انشاءاللہ. پلاننگ ہو تو ہو سکتا ہے, بغیر پلاننگ کے سحری افطار اتنا یاد رکھو دوست. بھائی کتنے سال ایسے ہی گزر گئی عمر, بالا بھی وائٹ ہو جا رہے ہمارے. کچھ تو الگ کچھ تو پلاننگ ہو تو رمضان الگ ہو سکتا ہے میرے دوست. اور دوست اس رمضان میں ہم لوگ یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. مسئلے تو بہت ہیں لوگوں کے, بالکل بہت پرابلمس ہیں, بہت مسئلے ہیں. کبھی بولتے کبھی نہیں بولتے, کبھی سناتے کبھی نہیں سناتے, کس کو سناؤں کس کو نہیں سناؤں, اس کو سنو تو کیا ہوتا ہے دوست. مسائل ہیں, کسی کے خردے کے مسئلے, کسی کی بیماری کے مسئلے, کسی کے ماں باپ کے مسئلے, کسی کی بیوی کے مسئلے, کسی کے بچے کے مسئلے, کسی کے شوہر کے مسئلے, کسی کاروبار کے مسئلے, پڑوسی کے مسئلے, لین دین کے مسئلے, قرضے کے مسئلے. کتنے مسئلے گھرے ہوئے ہیں. تعلیم کے مسئلے, آگے بڑھنے کے مسئلے, کورس کو کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, رشتہ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ سارے مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو پیپر پہ لکھو, ان پرابلمز کو پیپر پہ لکھو, اور سحری کرنے سے پہلے وہ مسئلے اللہ کو سناؤ میرے دوست. اللہ کو سناؤ, لوگوں کو مت سناؤ, وکیلوں کو مت سناؤ, دوستوں کو مت سناؤ. سحری کے موقع پر اٹھ کر وہ لسٹ لے کے اللہ کو سناؤ. اور وہ لسٹ ایسا ہاتھ میں رکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. لسٹ دیکھ لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو تو اچھی بات, نہیں اٹھا کے دعا تو بھی دعا قبول ہونے والی ہے. بیٹھے بیٹھے دعا کرو, مسجد میں آ کے آپ بیٹھے ہوئے دعا کرو, سحری کے ٹائم پہ دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سحر کے موقع پر اللہ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا باغی الخیر, اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ,
اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، کیا مانگتا ہے مانگ لے، کون ہے مانگنے والا اس کو دینا چاہتا ہوں، کون ہے معافی چاہنے والا اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ تو اپنے جتنی مسئلے نا دوست، ان مسئلوں کو اس رمضان میں سحری کے ٹائم پہ اللہ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ چوئی مسئلے، بہت مسئلے دوست، بہت مسئلے، اور مسئلے بڑھنے والے یاد رکھو، کم ہونے نہیں ہے۔ جیسے آپ کی ایج بڑھ رہی نا، مسئلے بڑھتے رہیں گے آپ کے، میری ایج بڑھ رہی، میرے مسئلے بڑھیں گے، ایک خاتون ہے تو اس مسئلے بڑھیں گے، جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں مسئلے بڑے ہوتے ہیں دوست، مسئلے کم ہونے والے نہیں، یاد رکھو۔ ان مسئلوں کو سالو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور سحر کے ٹائم پہ ہم اللہ کو سنائیں گے، میرے ایک مسئلے کو سنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ مسئلے ہمارے حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور اس رمضان میں انشاءاللہ حج بھی کریں گے ہم لوگ، 4 حج 5 حج 6 حج کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ رمضان میں حج ایسا ہو سکتا ہے بھائی، وہ حج تو بقرعید میں ہوتا، پھر آج مطلب 6 لاکھ 8 لاکھ دیے تو تب حج کو جا سکتے، ابھی ہم آسانی سے بول رہے ہیں آپ رمضان میں 5 حج 8 10 حج کر لیں گے، آپ کیسا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر اذکار پڑھتا رہے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ٹائم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر کو جاتا ہے تو 1 حج اور عمرے کا ثواب لے کر گھر کو جاتا ہے۔ کیا رمضان پاسبل نہیں؟ بالکل پاسبل ہے۔ سحری کر لے کے آیا، فجر پڑھتے ہی گھر کو جانے کوئی بڑا کام نہیں رہتا آپ کا، بیٹھو اگر چاہتے ہو تو۔ شیخ پورا رمضان نہیں بیٹھ سکتا میں، 5 بیٹھو بس، ہفتے میں 1 بیٹھو بس، ہفتے میں 2 بیٹھو بس، 15 دن میں 1 بار بیٹھو بس، 1 بار تو بیٹھو جس میں ہم حج اور عمرے کا ثواب لے کر گھر کو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ کا آفر ہر دن پڑا ہوا ہے دوست، ہر دن آفر اللہ تعالیٰ کا، جتنے بار بیٹھو گے جتنے دن بیٹھو گے اتنی حج اور عمرے کا ثواب لے کر ہم گھر کو جائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ ہو سکتا ہے، اللہ ٹائم دیا ہے، اللہ دل بناتا، اللہ ماحول بناتا، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں مسجد کے اندر، آپ بھی بیٹھ جاؤ، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں آپ اذکار پڑھو، لوگ سوتے رہتے ہیں آپ بیٹھ کر اذکار کرتے رہو، اور پھر سورج نکلنے کے بعد 10 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کے 2 رکعت پڑھ گھر کو جائیں گے تو انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب لے کر ہم گھر کو جا رہے ہیں۔ لوگ سرکار لے کر گھر کو جاتے ہوں گے لیکن ہم حج اور عمرہ لے کے ثواب گھر کو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوست اس رمضان کے مہینے میں پھر میں بار بار کہتا ہوں دوست مدارس کا خیال کرو دوست، اور میں بار بار کہتے رہتا ہوں مدارس کا خیال کرو آپ لوگ، مدارس بہت مسائل ان سے گزر رہے ہیں، اور یہ دین کے قلعے ہیں، یاد رکھنا دین کے قلعے ہیں ہمارے مدارس، جہاں پر قرآن کو سمجھنا سمجھانا، سنت کو سمجھنا سمجھانا، فقہ کو سمجھنا سمجھانا، دین کو اخلاق کو کردار کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس میں اگر صحیح مال نہیں پہنچا تو بچے جانے کم ہو جائیں گے، بچے پڑھنا کم ہو جائیں گے، بچے کم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو علماء نہیں ملیں گے، علم حفاظ نہیں ملیں گے، اور یہ کم ہوتے 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 آج کیا حال ہے مغرب کا، مغربی ممالک کا کیا حال ہے، یعنی کوئی امام ان کو ملتا نہیں میرے دوست، وہ کنٹری سے یہ کنٹری سے وہ کنٹری سے منگانا پڑتا ان کو، ان کے پاس کوئی بچہ دین سے مکمل واقف نہیں، کوئی بچہ عربی کو سمجھتا نہیں، کوئی بچہ قرآن کو سمجھتا نہیں، کوئی بچہ حدیث کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، یہ حال ہے۔ مال بہت ہے ان کے پاس، ڈگریاں بہت ہے ان کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹر وہی ہیں، بڑے بڑے ٹیکنالوجی وہی ہیں، سب کچھ وہ ہے، لیکن دوست دین سے محروم ہے، دین سے محروم ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان بر صغیر میں یعنی مدارس کا جو جال پھیلا ہوا ہے نا، یہ دین کو زندہ رکھ رہا ہے، دین کو زندہ رکھ رہا ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئے، کمزور ہو گئے، مرجھا گئے، یاد رکھو دین کمزور ہوتا جائے گا، دین جو ہے سکڑتا جائے گا۔ دین کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو مدارس زندہ رہنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس رمضان میں انشاءاللہ نوجوانوں آپ بھی مسجد کو بار بار آتے رہتے ہو ماشاءاللہ،
تو آپ روزے تو رہتے ہو ماشاءاللہ، اور تلاوت بھی کرو اور علم بھی سیکھو ماشاءاللہ، علم جو ہے سیکھو، ساتھ ساتھ میں افطار کرتے ہیں مسجد میں لوگ، تو افطار کے دسترخوان بچھانے میں ہیلپ کرو میرے دوست، اس کو اٹھانے میں ہیلپ کرو، صفائی میں ہیلپ کرو۔ آپ مت سمجھو کہ یہ تو مسجد کے مؤذن کا ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری، نو، ہم آگے بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ، مسجد کا سپورٹ کریں گے، مسجد کی صفائی میں، مسجد کو نیٹ رکھنے میں، مسجد کو صاف رکھنے میں، مسجد کو آباد رکھنے میں، مسجد خوشبودار رکھنے میں۔ نوجوانوں آگے بڑھو، آگے بڑھ کر مسجد کا سپورٹ کرو اور ساتھ دیتے رہو ماشاءاللہ۔ اور دوست تراویح ہم پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھی بات ہے، تراویح کے لیے مسجد شروع کے 2-3 دن تو ایسا بھرتی جگہ نہیں رہتی ماشاءاللہ، اس کے بعد 3 دن کے بعد چوتھے دن صفحہ کم ہوتے 15 دن کے بعد تو دیکھنا آدھی مسجد باقی رہتی، سمجھے آپ؟ لیکن نہیں، انشاءاللہ ہم پورے پڑھیں گے، انشاءاللہ پورے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں ہم لوگ تو چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ، لیکن وہ چھوٹے بچے اتنے چھوٹے ان کو پتہ ہی نہیں کب مطلب کیا کرنا، روتے رہتے ستاتے بھاگتے پھرتے، دوسروں کی نماز خراب کر رہے ہیں ہم لوگ۔ مت لو پھر کیا کرنا شیخ؟ کہیں دور پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اب پہلی صف میں سے 20 دوسرے صف میں بیچ میں ٹھہرے ہوئے بچہ کنٹینیو بھاگ رہا ہے، ستا رہا، رو رہا، وہ کر رہا، نہیں، ایک کی وجہ ایک بچے کے ایسے پورے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ایسا نہیں ہونا چاہیے دوست۔ آپ کا بچہ ٹھہر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، خاموش رہ سکتا ہے تو ضرور لے کر آؤ، لیکن اگر نہیں بیٹھتا، چیختا، چلاتا، روتا، رلاتا، ڈسٹرب، فلاں، بھاگ، مت لو دوست۔ لیکن کچھ ماں باپ کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف بچہ میرے ساتھ ہے بس، وہ رو رہا ہے، پکار رہا، چیخ رہا، چلا رہا، لوگوں کو اس کو ان کو مائنڈ جاتا ہی نہیں دوست، یہ کیسے انسان ہے پتہ نہیں دوست۔ دوسروں کی نمازوں کا بھی خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صرف بچوں کو پکڑ کے لانا کافی نہیں، لوگوں کے اذکار، لوگوں کی نمازیں، لوگوں کی سنتیں، لوگوں کے فرض ڈسٹرب نہیں ہونا، ایسے کام کرو میرے دوست، ایسا کرو کہ لوگوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو، اس بات کا ضرور خیال کرو۔ صرف میرا بچہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، صرف بچے پر نظر رہتی، کتنا چیخ رہا، کتنا چلا رہا، کچھ بھی نہیں، صرف نظر بچے پہ رہتی ہے، ہم دوسروں کی نماز خراب کر رہے ہیں، اس بات کا ذرا خیال رکھیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ اور اس رمضان میں آپ لوگ، آپ کے بہت سارے احباب دوستوں میں نو مسلم بھائی بھی ہوں گے، نو مسلم دوست بھی ہوں گے، ان کو ضرور اپنے گھر بلا کے افطار کراؤ دوست ماشاءاللہ۔ کیوں؟ جو نو مسلم بھائی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ سے دور ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، وہ اپنے بھائیوں سے دور ہے، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے دور ہے، کوئی نہیں اس کا دوست، سوسائٹی میں ہے وہ ہمارے ساتھ، لیکن ہم اپنے گھر کو نہیں بلاتے ہیں اس کو، بہت مبارک ہاتھ مل کے بات تو کرتے ہیں لیکن گھر نہیں بلاتے دوست۔ ایسے فیملیز کو اپنے گھر بلانا چاہیے، افطار میں بلانا چاہیے، گھر کا ماحول دینا چاہیے، بھائی بہنوں کا ماحول دینا چاہیے، اور وہ ہماری سوسائٹی میں آپ بھی ہمارے سگے بھائی کی طرح انہیں فیل ہونا چاہیے، انہیں محسوس ہونا چاہیے، اس بات کا ضرور ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ اور اپنے خاندان میں تحفے تحائف تقسیم کریں، کھجور کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں، تاکہ دل آپس میں مضبوط ہو جائیں۔ سالوں سال ہم لوگوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جو ہم سے کٹا ہوا ہے اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر ملاقات کرو گے آگے بڑھ کے تو ہاں دیکھے جھک کے انہوں بول سکتے، لیکن رمضان میں اگر آپ آگے بڑھے، وہ جھک کے نہیں بول سکتا بیچارہ، انہیں جھکنا پڑا نا، نہیں بول سکتا انہیں بیچارہ۔ تو رمضان میں ہم اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں گے، تحفے تحائف کی شکل میں، بات چیت کی شکل میں، کبھی افطار کی شکل میں، کبھی سحر کی شکل میں، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ان میں سے کوئی 2 باتیں، کوئی 4 باتیں، کوئی 1 بات، 3 بات، 5 بات اگر عمل کر لیں گے دوست، رمضان ہمارا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا کام مائنڈ کو کھولنا ہے، ہمارا کام ڈائریکشن دینا ہے، ہمارا کام راستہ بتانا ہے، ہمارا کام یعنی کتنے طریقے ہو سکتے ہیں دین پر عمل کرنے کے، وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھنا ہمارا کام ہے۔ اور توفیق دینے والا اللہ ہے، اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو چاہتا ہے کہ مجھے توفیق ملے، تو اس کو توفیق ملتی ہے۔ جس کے پاس چاہت نہیں توفیق کی، تو اس کے پاس توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو
اس رمضان میں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں ہر تراویح کو ہر روزے کو خوش دلی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں تلاوت قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آنے والے رمضان میں ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں دلوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں غریبوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آنے والے رمضان میں اللہ ہمیں صحت مند رکھے، اور جو بی پی شوگر والے ہیں بارے ان کو صحت عطا فرما تاکہ وہ بھی روزے رکھ سکیں، جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو خواہش مند ہیں روزہ رکھنے کے باری تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو نادان ہیں غفلت میں ہیں ان کے دلوں کو تو ہدایت نصیب فرما تاکہ وہ بھی تیرے مسجد جڑ سکیں، وہ بھی نمازیں پڑھنے والے بنے، وہ بھی روزہ رکھنے والے بنے، وہ بھی اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے والے بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔